بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب آپ کے وقت کا. حافظ صاحب یہ ایک بڑی ایکسپیکٹڈ تو تھا فیصلہ کہ جی آنا ہے توشہ خانہ کیس میں 14 سال دونوں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو ہو گئی، اور بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کے لیے کسی بھی عہدے پر مطلب کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، اور ایک باقاعدہ جرمانہ بھی ہوا ہے بڑا ہیوی قسم کا. اس پہ اب آگے تو معاملہ جس طرح چلیں گے وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ابھی تک جو ہوا ہے، جس طرح آج بتایا گیا کہ جناب غیر حاضری میں جو ہے وہ موجود نہیں تھے بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں، اور جج بشیر صاحب نے فیصلہ سنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور جو ہمیں اپنا لاء کے حوالے سے ہمارا ایکسپیرینس ہے یا جو ہم نے اس میں کام کیا اس کے مطابق آپ سے چیزوں کو لیگلی انالیسس کر کے دیتے ہیں. منظمیر اس کے 3 ایسپیکٹ ہیں اس کیس کا. ایک اس کا ایسپیکٹ ہے جو پیورلی لیگل ایسپیکٹ ہے، اور لیگل کے ساتھ ایک فیکچول ایسپیکٹ ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ہے ٹرائل کورٹ کے پروسیجر کی بات ہے، اور تیسرا ایک اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے. اگر لیگل ایسپیکٹ کے اس کے اوپر جایا جائے تو یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک پورا ایک سیٹ تھا، جس کے اندر نیکلس بھی تھا، بریسلٹ بھی تھا، رنگز بھی تھیں، اور یہ بینگلز بھی تھیں. یہ ایک جو ہمارے دوست ممالک کے شاہ سلمان ہیں انہوں نے گفٹ دیا، اور وہ گفٹ دے کے پاکستان کے اندر جب آیا گیا تو ایک ہمارا جو 1975 کا توشہ خانہ رولز ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو جو بھی گفٹ ملے آپ نے سیدھا اس کو جو اسٹیٹ ڈپازٹری ہے اس کے اندر جمع کروانا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب اس کو وہاں پہ جمع کروانے کے بجائے اس کو گھر کے اندر لے گئے، اور جب گھر کے اندر لے گئے تو وہاں پہ جو فرسٹ لیڈی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں نے اسے ریٹین کرنا ہے. اس کے اوپر پھر ایک جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے انہوں نے ایک لیٹر جو تھا وہ ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ جی فرسٹ لیڈی یہ چاہتی ہیں، اور اس کا جو بھی 2018 کے اندر انہوں نے پروسیس کو ریوائز کیا ہوا تھا اس کی ایویلیویشن کا، اس کو ایویلیویٹ کر لیں. اب اس کے اندر ایک ایویلیویشن کا پروسیس ہوا، اور وہ گفٹ جو شاہ سلمان کی طرف سے آیا تھا اس کی ویلیو جو تھی وہ لگائی گئی 1,90,00,000 روپے، اور اس کا جو ہاف تھا وہ تقریباً 90 لاکھ کے قریب پے کر دیا گیا. اب جب بات تو ایز اے پرائم منسٹر ہو کے چلی گئی اس چیز کے اندر، لیکن یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی 23-24 سال کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہو، اور آپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہوں کہ جی اس ملک کے جو آفیسز ہیں ان کا غلط طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے تحائف آتے ہیں ان کو غلط اسسمنٹ کروائی جاتی ہے، انڈر ویلیو کروایا جاتا ہے، تو آپ کا یہ کام تھا کہ جتنے بھی گفٹس آئے تھے یہ ٹوٹل 108 گفٹ تھے، جس میں 58 جو تھے وہ ریٹینز کیے گئے، اور سارے کے سارے جو تھے وہ انڈر ویلیو تھے. اور اس کی آپ کو میں کلاسک ایگزامپل تھا، کیا شاہ سلمان جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو 1,90,00,000 کا گفٹ دے گا؟ کیا شاہ سلمان جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہے گا کہ جی یہ میرا ایک چھوٹا سا ہے اس چیز کے اندر؟ کیا بادشاہ کو آج کے دور کے اندر آپ کسی بادشاہ کی طرف چلے جائیں تو وہ آپ اس کا لیول. اس کے بعد ہوا کیا کہ جب پرائم منسٹر پاکستان کے پاس یہ چیزیں آئیں گئیں تو پرائم منسٹر کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ یار یہ کہیں گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کے اندر سب سے پہلے وہ ایکشن کرتا اپنے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کے خلاف کہ آپ مجھے گفٹس گائیڈ کر رہے ہیں، پھر سیکرٹری کیبنٹ پہ کرتا، اور پھر وہ جو سارا ایک عملہ ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے، جو آنکھوں کے خواہشات پہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیا چاہیے، چونکہ انہیں تو عادت پڑی ہوئی تھی نا کہ اس ملک کے اندر چیزوں کو انڈر ویلیو کرنے کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو بھی کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر جب آیا تو پرائم منسٹر کو یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ شاہ سلمان کا گفٹ 1,80,00,000 کا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی گڑبڑ ہے، کہیں میں اس کے اندر ٹریپ کے اندر نہ آ جاؤں جب میں گورنمنٹ سے باہر نکلوں، چونکہ میں بہت ہی ہائی مارل گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوں. اب اس کے اندر جا کے تو جب معاملہ جو ہے وہ آگے جب چلا خراب اس وقت ہوا جب انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بہت سارے گفٹ جو تھے ان کے متعلق کہا گیا، اور وہاں پہ ڈینائل کیا گیا کہ یہ ہمارے فارن کرنسی جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ خراب ہوں گے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ وہی گفٹ ہے جو چلتا چلاتا جو ہے وہ رپورٹڈلی واپس شاہ سلمان کی طرف پہنچ گیا، اور اس سب سے زیادہ امبیرس اس چیز کے اندر آیا کہ یار میں اس شخص کو ایک دے رہا ہوں، اور وہ شخص چلتا چلاتا جو ہے وہ واپس اسی کی طرف چلا گیا. اور بعد میں جب یہ سارا کیس بنا تو ایک نیریٹو لیا گیا، اور وہ تھا پولیٹیکل نیریٹو
کہ جی یہ دیکھیں کہ لوگ 20% پہلے دیتے تھے, ہم نے 50% دی. کیا 50% جسٹیفائڈ ہے تھا اس اماؤنٹ کا؟ اب جب وہ کیس ریفرنس سٹیج کے اندر آیا گیا اور آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں, تو جب گورنمنٹ نے ایک اپنی ویلیو کرائی, اس ویلیو کرنے کے اندر پتہ تو سب کو تھا نا, پتہ تو ان کو بھی تھا جنہوں نے کیس بنایا, پتہ ان کو بھی تھا جن پہ کیس بنائے. اب یہ تھا کہ اس ایویڈنس کا ایک طریقہ کار تھا, اس طریقہ کار کے مطابق یہ رائٹ ہے اس ضمیر اس چیز کا کہ کراس ایگزامینیشن اکیوز کا ہونا چاہیے, اس کے بعد اس کا جو سیکشن 3042 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے, چونکہ دو چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جی آپ کے خلاف کیس کیوں کیا گیا اور آپ کا جواب کیا, اس کے اندر ڈیفنس ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنی وٹنس کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اب انٹرسٹنگلی اس کے اندر کیا تھا کہ وٹنس تو نیا آنا ہی نہیں تھا, چونکہ وٹنس تو اس وقت آنا تھا یہ ہار ان کی کسٹڈی میں ہوتا یا سرکار کے پاس ہوتا. ہار تو جو ہے وہ شاہ سلمان کے پاس گیا چلا تھا کہ جس نے واپس سے لیفٹ رائٹ ہوتے ہوئے وہاں پہ چلا گیا. اب اس کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پروسیجرلی جو ہے جج صاحب کو ہیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جج صاحب کہتے کہ ٹھیک ہے لائرز بھی آ جاتے ہیں, ہم ویٹ کر لیتے ہیں, 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پراپر آ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے بحث ہو, دونوں سائڈز کرے اپنا کرے. لیکن میرا خیال ہے کہ جج نے اس لیے کیا کہ جو وہ ایک پروسیس کو جس طرح ڈیلے کیا جا رہا تھا یا آبسٹرکٹ کیا جا رہا تھا, یہ ایک نان سیریس ایک ایٹیٹیوڈ تھا, اس کو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کرتے تو پھر مجھے تو اختیار ہے نا. اور وہ آپ نے دیکھا کہ کل والے کیس کے اندر بھی آیا سائفر کے اندر کہ جب لائرز نہیں گئے پھر آپ کے 540 کے نیچے آیا. جب 540 کے نیچے آیا تو جب وہ لائرز آئے تو بجائے یہ کہا جاتا کہ جی ہم ان سے کراس ایگزامن کرواتے ہیں ہمارے پرائیویٹ وٹنس, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں, آپ چونکہ ٹھیک بیٹھے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کی درخواست ریجیکٹ کرتا ہوں اور آپ اس چیز کو پروسیس کریں. مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ یہ وہی جج محمد بشیر ہیں جن کی بانی پی ٹی آئی نے کسی زمانے میں بڑی تعریف بھی کی ہوئی ہے. دیکھیں جی یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے کئی پرائم منسٹر جو تھے ان کے کیسز کیے تھے, اور انہی پرائم منسٹر کے کیسز کے متعلق یہ جو پرائم منسٹر تھے وہ اپریشیٹ کیا کرتے تھے کہ یہ بہت اچھے ہیں. لیکن چیز یہ نہیں ہے کہ کرنا یا نہ کرنا, نہیں وہ جو آپ نے کل کے جج کے اوپر اعتراض جو اٹھا رہے تھے نا, لیکن میں اس کے اوپر ایز سچ وہ اعتراض تو اٹھا نہیں سکتے. نہیں دیکھیں آج بھی اس چیز کے اندر آپ دیکھیں نا کہ دوسرے کیس ان پہ جو آیا وہ یہ آیا کہ جی کدھر ہے آپ لے کے, انہوں نے کہا جی میرا کمرے کے اندر پڑا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے جب وہ سیٹ سے اترتا ہے تو اسے ریئلائز تو ہوتا ہے نا اس چیز کے اندر, اور وہ ریئلائزیشن اس کے اندر تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ چیزوں کو ڈیلے کرنے کا پروگرام تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر اس کو اسی طرح پولیٹیکل نیریٹو کہ جی جج نے غلط کر دیا یا 20% کی بجائے ہم نے 50% کر دیا, اس کو اگر کیس لے کے جایا جائے کہ سر ہم نے عدالت کے اندر گئے تھے, ہم نے کوئی ڈیلے نہیں کیا, ہم آبسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے, جج صاحب نے ہماری بات نہیں مانی, آپ مہربانی کریں ہمارا کیس ریمانڈ کریں, ہم وہاں پہ جا کے 342 کی سٹیٹمنٹ بھی کرواتے ہیں, ہم اپنے آرگومنٹس بھی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 ہیئرنگ کے اندر یہ کیس سیٹ اسائڈ ہوگا, ریورس ہوگا اور واپس جائے گا اس جج کے پاس, چونکہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ساری ججمنٹ اس پہ موجود ہیں کہ جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکیوز کو فیئر ٹرائل یا ایکیوز کو جو ہے رائٹ آف کراس ایگزامینیشن یا 342 ہونا چاہیے, چونکہ یہ فنڈامنٹلز ہیں. انٹل کہ انلیس کہ بہت قسم کا گلیئرنگ نہ آ جائے کہ وہ آبسٹرکٹ کرے, اویز کرے, یہ سارا چیزیں کیس تو اس کے اندر اچھا بنتا ہے. لیکن اگر پولیٹیکل نیریٹو کو لے کے چلا گیا اور جس طرح پچھلے 4 کیسز کے اندر لے کے چلا ہے, چاہے الیکشن کمیشن کا پہلا کیس جس کے اندر پولیٹیکل نیریٹو پلس ایڈمیشن, پھر پولیٹیکل پارٹیز کا سمبل, پولیٹیکل نیریٹو پلس ایڈمیشن, سائفر کیس پولیٹیکل نیریٹو پلس ایڈمیشن, اور اس کیس کے اندر کہ جب 342 کی سٹیٹمنٹ کی باری تھی